جو رشتہ بنایا، سب سے پہلے دنیا میں جو رشتہ بنایا اللہ تعالیٰ کون سا رشتہ بنایا؟ بیوی اور شوہر کا رشتہ بنایا. سب سے پہلا جو رشتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بنایا جور و مرد کا رشتہ بنایا، بیوی اور شوہر کا رشتہ بنایا. اور سب سے پہلے جو جنت میں بھیجے جور و مرد کو جنت میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جور و مرد تھے. سب سے پہلے رشتہ کیا ہے؟ جور و مرد کا رشتہ. امی جان عائشہ سے پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے اوپر کس کا حق زیادہ ہو سکتا ہے؟ شوہر کے اوپر کس کا حق زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا ماں کا حصہ، جس کا ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے. شوہر کے اوپر کس کا؟ شوہر کے ماں کا حق ہوتا ہے زیادہ حق. شوہر ہمارے شوہر ہیں، ہمارے شوہر کے اوپر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ساس کا ہوتا ہے. شوہر کا ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت سے کس سے زیادہ حق زیادہ ہو سکتا ہے؟ عورت کے اوپر کس کا زیادہ حق ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا شوہر کا ہوتا ہے. شوہر کا ہوتا ہے. بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ کس کا حق زیادہ؟ شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے. شوہر آگے، نکاح ہو گیا، شوہر آگے، تو جتنے رشتے ہیں یہ سب شوہر کے پیچھے ہیں. سب رشتے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتے دار ہیں، یہ سب دوسرے درجے میں. پہلے درجے میں ہمارا شوہر، کیونکہ شوہر کے ساتھ ہی جنت کو جائیں گے. بھائی کے ساتھ جنت کو نہیں جاتے، ہمیں ماں کے ساتھ جنت کو نہیں جاتے، باپ کے ساتھ جنت کو نہیں جاتے، اپنے رشتے دار کے ساتھ جنت کو نہیں جاتے. جنت کو جائیں گے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ شوہر کے ساتھ جنت کو جائیں گے. ہمارا شوہر کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ہمارے جنت کے ساتھ رہے گا. اور شوہر بھی ایسے ہی، بھائی کے شوہر بھی ایسے ہی، کیا ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں نہیں جاتے، ان کے بھائی بہن کے رشتے دار نہیں جاتے، ان کے رشتے دار کے ساتھ نہیں جاتے. اگر شوہر بھی جانا ہے تو بیوی کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی سکھایا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا، پاک صاف رہے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھے، اپنے بچوں کو پاک صاف رکھے، اپنے گھر والوں کو پاک صاف رکھے، اپنے بات کے اندر نرمی ہو، بات کے اندر مٹھاس ہو، طبیعت کے اندر نرمی ہو. ایسا نہیں کہ جھڑ کے بات کرنا، حقیر نگاہ سے دیکھنا، گالیاں دینا، بددعا دینا، لام دان کرنا، گھر میں گلے میں گھر کو بگنا، چلا کے بات کرنا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. یہ شیطان کی صفت ہے. یہ چیخا مار کے بات کرنا، جھڑک کے بات کرنا، گالیاں دے کے بات کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، شور کی آواز سے اونچی آواز سے بات کرنا، یہ شیطان کی صفت ہے. تمہیں بڑا یہ ہے کہ میں تمہارے سے اچھی بولنا، میں تمہیں آخر میں اچھی بولنا، یہ شیطان کی صفت ہے. یہ شیطان کہا کرتا تھا کہ آدم کیا ہے؟ آخر ہے، میں کیا ہے؟ میں فرشتہ ہوں، میں جنات ہوں، میں افضل ہوں. شیطان کی صفت یہ ہے کہ میں اچھا سمجھنا، سامنے اللہ کو آخر سمجھنا. تو بولنے مقصد یہ ہے اپنی زبان کو کیا ہے؟ غیبت سے پاک رکھے، اپنی زبان کو گالیاں سے پاک رکھے، بددعا سے پاک رکھے. اپنی زبان کے اندر نرمی ہو، طبیعت کے اندر نرمی ہو، غصہ نہ ہو، کڑک مزاج نہ ہو. کڑک مزاج نہیں رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، شوہر کے کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھ کر کھانا، ان کو اتارنے والے کھلانا. یہ محبت بڑھتی ہے محترم دینے والے میں. آج اللہ معاف کرے، ہماری ضرورت کے لیے دنیا آ گئی تو دنیا کو دیکھ کر شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، سالہ ہو جاتی ہے، الگ الگ بستر ڈال کے سوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آسان میں ساتھ پڑھ رہے ہیں، ضرورت ڈال لیے، بیوی بستر الگ ڈال لی تو اللہ اس کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتی ہے. لعنت، جھگڑا ہوا، پھر سارے جگہ صلاح کر لے، معافی کر لے. پورا دن کا خلاصہ کیا ہے؟ محبت ہے، معاف کرنا، معافی چاہنا، چھوٹے بن کو چلنا، اکڑ کو نہیں چلنا. اکڑ کو چلنا، تکبر کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ہمارے اندر اکڑ آ گیا، کیا ہے؟